السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی، قربانی ہر صاحب دل مسلمان صرف امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں ہے، بلکہ قربانی کی تاریخ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو بھی گروہ جماعت جتھا آیا ہے، اللہ نے اس کے لیے قربانی کو ضروری ٹھہرایا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ یہ قربانی کیوں کی جا رہی ہے اور کیوں کی جائے، مقصد کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، ہم انشاءاللہ اپنے محدود وقت میں تقریباً 40 کے قریب جو مقاصد ہیں، تو اس سے زیادہ جو کتاب و سنت نے بیان کیے ہیں، تاریخ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ ہم ان کا احاطہ کریں گے تاکہ ہم جب قربانیاں کر رہے ہوں اس وقت بھی، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی مقاصد پہ نظر رکھیں، اور جب انسان کی نظر مقصد پہ ہوتی ہے تو اللہ تعالی چھوٹی چیز کو بھی بڑا کر دیتے ہیں۔ بھائیو، قربانی کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت بولا جاتا ہے۔ ان کی قربانی سے پہلے اگر نظر ڈالیں تو لگتا یوں ہے کہ اللہ تعالی نے ان سے اپنی ذات، اپنی توحید کے لیے اور اپنے ساتھ وفا کے لیے اس سے پہلے ان سے 20 قربانیاں لگ بھگ لی ہیں، اور کبھی بھی ابراہیمی سنت کہتے ہوئے ہمیں ان کی زندگی کی ان قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیے بغیر آگے نہیں گزرنا چاہیے۔ ان میں سے پہلے نمبر کی قربانی یاد دہانی کے لیے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ والد کو قربان کرنا آسان نہیں ہے۔ والد کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے، اس کا ایک نام ہے، عزت اور آبرو ہے، مقام اور مرتبہ ہے، اور انسان جڑا ہوتا ہے۔ لیکن جس رب نے باپ سے وفا کا سبق دیا ہے، اگر وہی باپ اللہ کی توحید میں رکاوٹ بننے لگے تو پھر سبق یہ ہے کہ اس باپ کو، اس رشتے کو قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے اسی لیے وفادار بولا ہے، وفا، اس نے وفائیں کر ڈالی تھی۔ دوسری قربانی، وقت کم ہے، میں صرف یہاں اشارے مقصود ہیں، اور اس کے بعد مجھے مزید ان مقاصد کو بھی ذکر کرنا ہے جو اللہ تعالی نے امت محمدیہ کے لیے خصوصی طور پہ ان کا تذکرہ کیا ہے۔ والد کے مقام اور مرتبے کو، اگر مقام مرتبہ نہ ہو تو اتنا کوئی نہیں سمجھا جاتا، لیکن اگر باپ کی ویلیو ہو، عزت اور آبرو ہو، اور اس کا نام دنیا میں چلتا ہو، تو پھر بچے اس باپ سے ہٹتے ہوئے کئی مرتبہ سوچتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا مقام یہ تھا کہ وہ قوم کے خداؤں کو بنانے والا گاڈ میکر تھا، انہوں نے اس مقام کو بھی قربان کر دیا۔ اور تیسری قربانی، باپ کے بنائے ہوئے مکان کو، اور میں کہا کرتا ہوں کہ والدین والا وراثتی مکان، اس کی قربانی اتنی آسان نہیں ہوتی ہے۔ کبھی اللہ نہ کرے گھر سے نکلنا پڑے یا نکال دیے جائیں تو پتہ چلتا ہے کس لیے کی تھی، اللہ کی توحید کے لیے، کہ اگر یہ رکاوٹ بنتا ہے تو میں اس کی بھی قربانی دے دیتا ہوں۔ چوتھی قربانی باپ کے پیشے کی قربانی ہے۔ پیشے کی ایک ویلیو ہوتی ہے، اسے آسانی سے چھوڑا نہیں جاتا، انہوں نے اس کو بھی قربان کر دیا ہے۔ اللہ کی توحید پہ حرف نہیں آنا چاہیے، وفا کرنی ہے۔ اور
5वें नंबर की कुर्बानी माल, दौलत और पैसे की कुर्बानी थी। बड़ी कमाई थी, आमदन थी, पैसा था, और आज भी दुनिया में महंगा तरीन माल और दौलत की कमाई का जरिया है कि आप एक पत्थर को लेके गढ़ें और उससे फिर आप लाखों और हजारों ले लें। यह भी उन्होंने कुर्बान कर दिया। और ये 5 कुर्बानियों के बाद छठी कुर्बानी, उन्होंने उसकी कहीं कोई फ्रेंचाइज ही नहीं ली कि चलें अपनी डेली दिहाड़ी जाती जरूरियात, मसरूफियात, माल दौलत के बगैर सरवाइव करना मुश्किल है, तो चले मैं कोई ऐसे सेटअप में ही आ जाऊं। नहीं, ये भी कुर्बान कर दिया। और छठे के बाद 7वें नंबर की कुर्बानी अगर आप देखें, मनाने के लिए दधियाल आए, कुर्बान कर दिए। ननिहाल आए, 8वें नंबर पे सलाम कर दिया। और यार दोस्त बेलियों के ग्रुप चल करके आए, 9वें नंबर पे उनकी भी कुर्बानी दे दी कि अगर तुम भी अल्लाह की तौहीद के खिलाफ मुझे आने के लिए और तैयार करने के लिए आ रहे हो तो जाइए, आपके रास्ते और हैं, मेरे रास्ते और हैं। 10वें नंबर की कुर्बानी देख रहा हूं, बड़े बड़े जगलर और मदारी, नजूमी और बावे और पामेस्ट, इल्मुन नजूम के माहिरीन डराने और धमकाने के लिए आ गए कि देख ये सितारे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अंदाज कुरान ने बहुत खूबसूरत, और ये कुर्बानी बड़ी अजीब कुर्बानी है। कहा जी आपकी सुन लेते हैं, आपकी मान लेते हैं। कहा ये अगर मदार बदल लें तो जिंदगी सारी बर्बाद होकर रह जाती है। इब्राहिम सोच ले, ये बड़ी चीज है, मुकद्दर का सितारा खराब ना कर। कहा अच्छा वेट करता हूं। सितारों को दिखाया, कहा झुरमट देख, कहकशाएं देख। कहा देख रहा हूं, थोड़ा टाइम दोगे सोच लूं। दूसरी तरफ से आवाज आई जो कि 11वें नंबर की आवाज, और सामने लोग आए मुकाबल तौहीद के। एक बोला जरा चांद पे भी नजर रख, वो भी देख कोई छोटा नहीं है। कहने लगे आप भी मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। दोनों से टाइम लिया। जब ये डूब गए ना, गुरूब हो गए, तो कहने लगे ये मेरा बिगाड़ेंगे। उन्हें बुलाओ, मेरा बिगाड़ लें, क्या कर लेंगे मेरा। मुंह से कहना है आप कौम के कौमी मोतक़िदात, उनकी कुरानी दें, उनके खिलाफ बोलें, कभी आवाज उठा के देख लें, पता चल जाएगा। और 12वें नंबर पे दिन के मदारी आए और कहने लगे देख सूरज। कहा यार वाकई इसकी आंखों में आंखें नहीं डाली जा सकती। कहा वाकई नहीं डाली जा सकती, ये तो सबसे बड़ा निकला है। कहा थोड़ा टाइम देंगे मुझे, थोड़ा टाइम दे, मैं सोच लूं, शायद बात दिल को लग जाए तो मैं भी गौर करता हूं। जब हुई ना मगरिब, कहा यार कहां गया तुम्हारा मेरा नुकसान करने वाला। मैं आंखें खोल के खड़ा हूं, उसे कहो मेरी आंखों में आंखें डाले। लाए सितारों की कुर्बानियां, चांद की कुर्बानी, सूरज की कुर्बानी, 12 कुर्बानियां देके वो सारे बावे जब उन्होंने देखा नहीं रुक रहा, वो बुजुर्गों की दास्तान लेकर के आ गए। माजरत के साथ नाराज ना होना, बुत ये ईंट पत्थर गारे का नाम नहीं है, ये बुजुर्गों की डिमियां बनी होती हैं और ये उनके स्टेचू बने होते हैं। ये उनकी शक्लें और सूरतें, जाइए इंटरनेशनल जितने भी म्यूजियम हैं उनमें मशहूर मशहूर लोगों के स्टैचू रखे होते हैं। ये फुला है, ये फुला है, ये फुला है। ये जितने भी बुत पड़े थे डराया गया, इब्राहिम कुछ नहीं बचेगा, टांगे टूट जाएंगी, रूह बदन नुकसानात बड़े होंगे। मान ले, कहने लगे अच्छा टाइम दें थोड़ा सा। कौम ने कहा कि चले सोच में है, मजीद शायद करेगा, अपने अपने कामों पे लगी। याद है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? सारे बुजुर्गों की कुर्बानी दे के कुल्हाड़ा बड़े के कंधे पे रखा, कौम चल के आई, कहने लगी इब्राहिम ये कुर्बानी हम भूल गए हैं। वैसे हम बकरे छतरे ज़बा करे जाएंगे, लेकिन अल्लाह की तौहीद के मुकाबले में वक़्त का, माजी का, हाल का, मुस्तकबिल का बड़े से बड़ा कोई फर्द, औरत, मर्द, बुजुर्ग, कोई हस्ती, कोई नाम आ जाए, कुर्बान कर दिया जाएगा। कौम ने जिस स्टाइल में आके पूछा, कुरान मजीद ने बड़ी खूब खबर ली है उनकी। कहने लगे पूछो किसने किया है, किसने किया है? आवाज़ें किया तो उसी ने होगा, लेकिन फिर भी कहा नहीं, ये तो आप अपने बुजुर्गों से पूछें जो गैब की खबरें रखते हैं, किसने किया उन्हें को बोले।
بولے. پھر شرمندے ہوئے اور اندر کچا تھا اور کمزور تھا, رنگ اترا, شرک کا ویسے بھی رنگ کچا ہوتا ہے. کہنے لگے یار بھلا یہ بولنے والے لوگ ہیں. کہا تو پھر حیا کرو تھوڑی سی. قربانی دے دی, یہ 13ویں قربانی ٹھہری اور میں 14ویں قربانی دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عہدے کی قربانی دی ہے. گاڈ میکر کے بیٹے تھے, بزرگ کے بیٹے تھے, وزیر مذہبی امور تو لگ سکتے تھے. میں نے ماضی میں بھی کہا تھا, یاد کریں ملتان والی ہستی کو, بزرگوں کو بیٹے تھے, وزیر مذہبی امور رہے تھے. بڑی اللہ نے عزت, آبرو, جھنڈا, گاڑی, پروٹوکول دیا تھا. وہ الگ بات ہے کہ وہ دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے. حج کے حوالے سے جو معاملہ ہوا ابھی بھولے نہیں ہم لوگ. بہرحال 13ویں قربانی عہدے کی دی ہے, 14ویں قربانی وقت کی. حکومت, سربراہ, فوج اور سپاہ سب مقابلے میں لے آئے. توحید کا راستہ چھوڑ دے نہیں تو تیرا کچھ نہیں بچے گا. ٹیبل ٹاک پہ آ. ٹیبل ٹاک بھی ہو گئی. کہا جسے تو رب کہتا ہے اس میں کیا خوبی ہے, میرے اندر کیا کمی ہے. کہا میرے رب میں خوبی ہے, زندہ کرتا ہے, مارتا ہے. کہا یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں. جسے پھانسی ہونی تھی اسے چھوڑ دیا, جس کا کوئی قصور نہیں تھا اسے مار دیا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کی ہوا اور طریقے سے نکالی, دلیل سے, اور کہا میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے, مغرب سے نکال, فبہت الذی کفر. یہ سارا ٹھس ہو کے رہ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے رب سے وفا نہیں چھوڑی. فوج دیکھ کے, سپاہ دیکھ کے, نمرود دیکھ کے, ہواری دیکھ کے, اس کی طاقت اور قوت دیکھ کے. کتنی ہو گئی؟ 14 اور 15ویں قربانی. اپنے عہدے کی بھی قربانی دے دی, فوج کی بھی قربانی دے دی. یہ قربانیاں دینے کے بعد اگلا مرحلہ آیا کہ جان کی قربانی دو, مار دو اسے. آگ جلائی گئی, جلانے والے نے بجھا دی, لیکن ابراہیم علیہ السلام تو پیچھے نہیں ہٹے, قربان کر ڈالی. نیکسٹ قربانی آئی, کہا وطن چھوڑ دے, وطن بھی قربان کر ڈالا. اللہ اکبر. اور 18ویں قربانی آئی, رب نے کہا بیوی چھوڑ دے. بیوی چھوڑنا بڑی مشکل ہے. سارے خاندان والے ایک سائیڈ پہ ہو جائیں, لیکن اگر اپنا من نہ کرو ہم نہیں چھوڑتے. سارے کہہ رہے ہوں رکھ لے تو ہم نہ رکھنے کو تیار ہوں تو نہیں رکھتے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کہاں چھوڑی؟ کوئی چھوٹی قربانی ہے؟ آج ہمیں کوئی کہا ہے نا جی اپنے مائکے سسرال ادھر چھوڑا ہے تو ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے. اس جنگل میں چھوڑی, بیابان میں چھوڑی, جہاں نیچے پانی نہیں, کوئی دکان نہیں, کوئی چیز نہیں, کوئی دودھ نہیں, خشک دودھ کا ڈبہ نہیں, حضرات کوئی کھانے پینے کی چیز, کوئی بسکٹ, کوئی بیکری, کوئی لوازمات زندگی نہیں. اور رب نے 19ویں قربانی مانگی کہ جس بچے کو رو رو کے دعائیں کر کے مانگا ہے وہ چھوٹا ننا منا بچہ بھی قربان کر دے. چھوڑا ہے جنگل میں. قربانی تھی کہ نہیں؟ کس کے لیے؟ اللہ کی ذات کے لیے, توحید کے لیے. اور 20ویں قربانی کیا مانگی؟ جب بڑا ہو گیا, ساتھ دینے والا. بڑی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے, سائیکل پہ چلے اور نہیں تو گندم رکھ کے لے جائے گا, دانے ہی پسوا لائے گا. باپ کو بڑے سہارے ہوتے ہیں, سبزی لے آئے گا, دودھ لے آئے گا, دہی لے آئے گا, میرا بڑھاپے کا سہارا بنے گا. کہا قربان کیجئے. چھریاں پکڑی ہیں, بچے کا بھی مائنڈ تیار, اپنا بھی. 20 قربانیاں دینے کے بعد اب باری آئی تھی بکرے, چھترے, مینڈے کی قربانی کی. اللہ نے کہا سٹاپ اٹ, اب رکیے. آپ نے اپنی سارے ٹیسٹ کلیئر کر لیے ہیں, کامیاب ہو گئے, آپ نے وفائیں نبھا دی ہیں. اور یہی مقصد تھا ہم آپ سے جو لینا چاہ رہے تھے. مقصد وہ نہیں تھا چلیں کچھ کھانا پینا ہو جائے, خوشی ہو جائے, ہم جنت سے مینڈا بھیج رہے ہیں, آپ اس کو ذبح کریں, آپ کے بعد آنے والی آپ کی نسل اور ان کے انبیاء اور ان کے امتیوں کے لیے ہم اسی کو قربانی بنا دیں. بھائیو اب آئی یہ قربانی, اور اس قربانی پہ اللہ تعالیٰ نے 20 چیزیں تقریباً ہم سے اور مانگ لی ہیں. ان پہ ہماری نظر نہیں, نظر ہے کہ 8 فٹ کا لمبا بیل آ گیا ہے, کراچی کی منڈی میں آ گیا ہے, اور 40 لاکھ اس کا ریٹ لگ گیا. دیکھے کون لیتا ہے. اب ہماری نظریں یہ لگ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری نظریں ہٹائیں اور فرمایا, یہ سورہ حج ہے, 4 آیتیں مسلسل اسی ٹاپک کو چھیڑ رہی ہیں. اور مالک فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, یہ صرف تمہارے اوپر نہیں, ہم نے پہلی ساری امتوں کے لیے بھی یہ ضروری قرار دیا اور اس کو علامت بنا دیا, شعیرہ بنا دیا. کیوں؟ مقصد بتایا جا رہا ہے. بھائیو یہ مقصد نوٹ کر لیں. لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ, نام اللہ کا. نام کس کا؟ نام عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. یہ مال, یہ دولت, یہ ڈنگر, یہ ڈھور, یہ چوپائے, یہ جانور, یہ زیرو چیزیں
جو تمہارے کو تمہیں تمہارے رب نے دی ہیں، اس نے دے کے تجھ سے مانگا ہے کہ یہ سارے جانور اللہ کے نام کے کر دو۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ سارے جانور اللہ کے تو نام بھی۔ اب آئیے ذرا اپنی مارکیٹ میں نکلیں، کیا ہم ایسے کر سکیں؟ میں نے کئی جگہ دیکھا ہے، یہ کوے فلاں کے ہیں، یہ گدھے فلاں کے ہیں، یہ بندر فلاں کے ہیں، اور یہ گائے فلاں ہستیوں کی ہے، اور پھر انہی کے نام پہ ذبح ہو رہے ہیں۔ تو اگر آپ کروڑوں قربانیاں بھی کر ڈالیں، اگر عقیدہ توحید کو صاف نہیں کیا اور خالص نہیں لیا اور اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کی مشارکت کر ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ کا واضح اعلان ہے، لگی لپٹی میں نہ رہنا، قربانی کا مقصد فوت ہو گیا۔ بھائی یہ دوسرا مقصد بتایا، لوگوں یہ بھی سن لو، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ قربانی کروانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا سر بھی ایک ہے اور سر جھکانے کے لیے تمہارا در بھی ایک ہے، اور وہ ایک الہ ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ مت غلطی کرنا، مجھے تمہاری قربانیوں سے، مناسک سے اور کوئی مقصد نہیں۔ اس کے پیچھے جو ہم مقصد لینا چاہتے ہیں کہ جس جانور پہ جو رب کا ہے، رب کا نام لے کے چھری چلائی ہے، کائنات کے سارے رشتے مل کر کے آ جائیں اور تمہیں کہیں کہ جھکو، سر جھکا دو، یہ ضرورت وہ ضرورت، یہ تقاضے وہ تقاضے، سلام کر دینا، سر نہ جھکانا، کٹ جائے مگر یہاں جھکے نہیں۔ ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے، انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ بھائی یہ تیسرا مقصد اللہ فرماتے ہیں فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ ہم قربانی اس لیے کروا رہے ہیں کہ تم میری مانو، مطیع بنو، فرما بردار بنو۔ اگر قربانی کر کے بھی عقل نہیں گئی اور رب کے سامنے اسلام اسلام کر کے بھی، اسلام زندہ باد کر کے بھی مطیع، فرما بردار اور اپنے آپ کو رب کے حوالے نہیں کرا، احکام نواہی نہیں مانے، قربانی کا مقصد فوت ہو گیا۔ بھائی یہ چوتھا مقصد اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ ہم یہاں ایک اور خوشخبری، اسی قربانی کے پیچھے مقصد جس نے پورا کر لیا وہ ہے کہ آپ لوگوں میں عاجزی آنی چاہیے۔ یہ جانور، میں اس کو آواز دیتا، طاقت اس کے پاس پہلے ہی ہے، تمہیں پکڑ لیتا، جکڑ لیتا، تم نیچے ہوتے، تمہاری قربانی کر کے وہ چلتا بنتا، تمہاری سانسیں کھینچ لیتا، یہ اونٹ تمہاری گردن لیتا۔ لیکن دیکھیے میں نے اس کو اتنا بڑا کر کے تمہارے لیے مخبت بنایا، اور تمہارے سے میرا صرف ٹارگٹ یہ ہے کہ تم میرے لیے عاجز بن جاؤ۔ خوشخبریاں ہیں، کامیابیاں ہیں کہ تمہاری یہ قربانیاں قبول ہیں اور میں ان کے نتیجے تمہیں دینے والا ہوں۔ بھائی یہ پانچواں اللہ تعالیٰ مقصد بیان کر رہے ہیں، ان کا تمہاری زندگی کا سٹائل بدلنا چاہیے۔ سٹائل کیا ہونا چاہیے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ رب کا نام آئے تو تم ڈر جاؤ۔ ہمیں کوئی پیروں کا نام لے لے ہم بڑی جلدی ڈرتے ہیں، اللہ کا نام لے لے ویکھیا رب نے کی کرنا ہے، پتہ ہے نمرود کو اس نے مارا ہے، ہمیں پتہ ہے قارون جیسے تگڑے تگڑے اللہ نے دھنسا دیے ہیں، فرعون جیسے غوطے دلوا دیے ہیں، اور ابو جہل جیسے ٹھوک دیے ہیں، ہم پتہ ہے اس نے عاد سمود تہس نہس کر دیے ہیں، وہ سونامیوں جیسی طاقتوں والی لشکروں کا مالک ہے، ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ لیکن ہمیں کوئی کہہ دینا تسی 11ویں نہ دیتی تے پیرا نے دودھ تھان خراب کر دینا، اب ہمیں یہیں سہم جاتے ہیں، اللہ اکبر، خوف آ جاتا ہے۔ کسی اور ہستی کا نام لے لیں، یقین کریں ہم کانپتے تھے، ہم کانپتے تھے۔ درباروں پہ جانا، اگر آپ یہاں کلہاڑی نہ لے کے آئے، یہ بابا جی کا کہنا ہے، تو آپ کو یہ ہو جائے گا، وہ ہم پوری کی پوری کلاس اپنے ساتھ لوہے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کلہاڑیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہاں سے آپ گزرے اور آپ نے سوچ کوئی خراب کی، یہی آپ کو مار دیا جائے گا۔ ہمیں ڈر ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں، قربانی کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے رب کا نام آئے تو تمہاری روح کانپ جانی چاہیے، تمہارے سخت دل نرم ہو جانے چاہیے۔ اور چھٹا مقصد والصابرین علی ما اصابہم، توحید اور اللہ کو ماننے کے راستے میں تمہیں جو بھی تکلیف آئے، اس چھری اور ذبح ہونے کو یہ اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ ذبح ہو گیا ہے، تمہیں ذبح بھی کر دیا جائے تو صبر کرنا۔ اور قربانی کا یہ مقصد ذہن میں رکھنا، والصابرین، صبر کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور مقصد بھی ہے، نمبر ذرا آپ گنتے جائیے گا، انشاءاللہ 20 سے اوپر ہوں گے، کم نہیں ہوں گے۔ والمقیمی الصلاۃ، ہم تمہیں قربانیاں کروا کے نمازی بنانا چاہتے ہیں، نمازی بنانا چاہتے ہیں۔
اور بلکہ وہاں سورہ کوثر میں تو اللہ نے حد کر دی، فصلی لربک ونحر، پہلے نماز پھر قربانی۔ جو نمازی نہیں اسے قربانی کیا کرے گا وہ؟ اور نماز میں ہم کیا چاہتے ہیں کہ تیرا قیام، تیرے رکوع، تیرے سجود، تیرے تشہد، تیرے دھرنے، یہ سب اللہ کے لیے ہو جائیں، اور پوری کی پوری نماز ایک ایک لفظ توحید کا پیکج ہے، اور اسی کو لینا ضروری سمجھایا اور یہ مقصد بیان کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ نیکسٹ مقصد یہ ہے کہ ہمارے رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کے اوپر سانپ مت بن کے بیٹھو، اسے خرچ کرنا سیکھو، دینا سیکھو، ضرورت مند، محتاج، فقیر، غریب ہم نے تمہیں دیا ہے، دے کے مانگا ہے، وہ مال بھی دیا ہے تم نے دے کے، ایک مانگنے والا آ گیا اسے بھی دو۔ یہاں 50,000 لاکھ اور لاکھوں کے لاکھ دے رہے ہو کہ نام ہے، وہاں نام کے بغیر یہ آپ کو زکوٰۃ اور غریب لوگوں سے جوڑنا قربانی کا ایک مقصد ہے۔ نیکسٹ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیاں قائم کروانا مقصد ہے، رب کی نشانیوں کا لحاظ۔ قربانی شعیرہ ہے، تم لحاظ رکھ رہے ہو، میرے شاعر صرف قربانی نہیں، دیگر شاعر کا بھی تم نے لحاظ رکھنا ہے۔ مسجد بھی میرا شاعرہ ہے، میرا گھر بھی میرا شاعرہ ہے، صفا بھی شاعرہ ہے، یہ شاعر ہے میرے، اور علامات ہیں۔ جن چیزوں کا تعلق رب سے جڑ جائے ان کا لحاظ رکھنا۔ دادا جی کہا کرتے تھے بیٹا کبھی حافظ کو گالی نہ دینا۔ میں نے پوچھا دادا جی کیوں، وہ غلط کر رہا ہو؟ کہا نہیں، اس کے سینے میں قرآن ہے اور اللہ کی نشانی سے اس کی نسبت جڑ گئی ہے، اس کی غلطی اپنی جگہ، لیکن تم غلطی پہ غلطی نہ کرنا۔ اور یہ بھی ہمارے ایک استاذ جی تھے، کہتے تھے یہ مت کہو کسی سے کہ یار اتنے کوئی لاگے مسجد ہے، خیر ہے میں پیشاب کرنا ہے، مت بولیں، ایسا نہ کہیں۔ اللہ کے شاعر لاشعوری میں بھی ان کے بارے میں کچھ ایسا جملہ نہ بولا جائے کہ جو توہین کے زمرے میں آئے۔ مقصد ہے کہ تم با ادب بن جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں لکم فیہا خیر، ہم یہ ساری چیزیں مقاصد کیا ہیں کہ ہم تمہیں خیر دینا چاہتے ہیں، بھلائی دینا چاہتے ہیں، اچھائی دینا چاہتے ہیں، پرافٹ دینا چاہتے ہیں، اور پرافٹ تبھی ہے جب توحید ہوگی۔ اور اللہ کہتے ہیں فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا الصَّوَافِ، صفوں کی صفیں باندھ کے لائنیں لگا کے لوگ لاکھ کہیں تم نے اپنے رب کے نام کو یاد رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا، قربانی کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہمارے دیے ہوئے مال سے تم کھاؤ، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ کئی لوگ قربانی کا گوشت نہیں کھاتے، مجھے نہیں اچھا لگتا جی، سمیل آتی ہے جی، وہ ہوتا ہے، پرابلم ہوتی ہے۔ نہیں میرے بھائی، قربانی کا ایک مقصد تیری بو مارنی ہے، یہ ذرا بو مار میں مار۔ کچھ آیا یاد؟ بابا جی کہہ گئے تھے اور بڑا خوبصورت کہہ گئے تھے، پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کڈ دریا، تے دریا وچ پھر غوطے لا تے مچھیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ یہ بو اور میں ختم کریں، یہ سبق ہے، یہ مقصد ہے۔ وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ، قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اور اسی کے پیرائے میں اللہ نے ذکر کیا کہ جو نہیں مانگتے، انہیں مانگنے کی عادت نہیں مگر ضرورت مند ہے، ان کو ڈھونڈ، ان کو تلاش کر، ان تک پہنچ، اپروچ حاصل کر، ذرائع سے، وسائل سے، اپنی خفیہ معلومات سے ان تک پہنچ، اور یہ قربانی ان تک جانی چاہیے، یہ ذمہ داری ہے۔ والمؤتر، جو دروازے پہ دستک دے اسے بھی محروم کر کے نہیں بھیجنا، جھڑک کے نہیں بھیجنا، اسے بھی دینا ہے، شامل حال کرنا ہے۔ کذالک سخرناھا لکم، ہم تمہیں قربانی کا ایک مقصد یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے ہو کے ہمارے لیے مسخر ہو گئے، گر گئے، چھریاں چلوا دی۔ ارے تو اتنا سا پٹکو ہو کے 5 6 7 فٹ کا قد لے کے ہمارے سامنے اکڑتا ہے، تو بھی اپنی تسخیر کی سوچ، اپنے قد بت کو تھوڑا سا مسخر کر۔ ہم اتنے بڑے بڑے کو نتھ ڈلوا سکتے ہیں، اور نکیل تیرے ہاتھ میں بچے کے پکڑا سکتے ہیں، اور اس کے سینے کو چروا سکتے ہیں، اور اس کی تکہ بوٹیاں کروا سکتے ہیں۔ میرے پاس مخلوقات بڑی ہیں، ہو تیرے بھی ساتھ سکتا ہے، لیکن میں
تمہیں یہ چاہتا ہوں کہ تو خود ہی میرے لیے مسخر ہو جا. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین. تیرے نیچے سے تو موٹر سائیکل پھسل جائے تو سب کچھ ماشاءاللہ چھل کے برابر آ جاتا ہے. اتنا عمدہ آلو نہیں چھلتا جتنا تیرا وجود اور باڈی ماشاءاللہ صفائی ہوئی ہوتی ہے. یہ اکڑا مت کر, یہ سواریاں, یہ جانور, یہ تیرا ہاں مسخر کیا ہے, تمہیں سبق دینا ہے. ایک اور بھی مقصد ہے قربانی کا, لعلکم تشکرون. قربانی کر کے شکوے کرنے والے نہ بنو, شکر گزار بنو. شکوے کرنے والے نہیں. آج پوری امت شکوا, رب کا کھا کے شکوا, اور پہن کے شکوا, لے کے شکوا, چھت لے کے شکوا, زمینوں کی ساری دولتیں سمیٹ کے شکوا, آسمانوں کی برکتوں کی جو ہے وہ جھولیاں بھر بھر کے پھر شکوے. لعلکم تشکرون. اور پھر اللہ نے واضح کھل کے کہہ دیا, اب کہا لن ینال اللہ لحومھا. یہ گوشت کی تم اتنی ورائٹیاں بناؤ گے, ان میں سے ایک بھی میرے پاس نہیں آنی. اور ماشاءاللہ عید کے گوشت کی سب سے زیادہ ورائٹیاں تیار ہوتی ہیں, ایک بھی میرے پاس نہیں آنی. ولا دماؤھا. اور اس کے خون کو ماشاءاللہ لوگ لے جا کے اکٹھا کر کے زمین پی کے سیراب ہو کے, میرا وہ بھی مقصد نہیں ہے. ولاکن ینالہ التقوی منکم. میرا مقصد یہ ہے کہ میرے کہنے پہ لگ جاؤ, جہاں سے روکو رک جاؤ. یہ تقوی ہے. تقوی تسبیح پکڑ لینے کا نام نہیں, اور مسجد میں بیٹھ جانے کا نام نہیں, جنگل میں نکل جانے کا نام نہیں, پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے چلے کا نام نہیں. یہ جہاں ہے اپنی باڈی میں رہ, اپنی عمارت میں رہ, اور آبادی میں رہ, رشتہ داروں میں, عزیز و اقارب میں, گھر بار میں, مارکیٹ میں رہ, منڈی دکان, جہاں بھی تیری آبادی ہے ان آبادیوں میں رہ. لیکن ان میں رہ کے اللہ اکبر پہ اٹھ کے آ جا, تجھے تیرے بچے فالو کریں کہ ہمارا باپ ہمارے رب کے سامنے بات ماننے والا ہے. ہم نے ابو کی ماننی ہے, وہ ہمارے رب کی مانتا ہے, ہم نے اپنے اب کی ماننی ہے. اور پھر جہاں سے اللہ روکے, اللہ نے روکا ہے گالی نہ دے. قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے, تو گالی نہ دے تاکہ تجھے دیکھ کے تیرے بچے بھی اسی طرح دیکھیں کہ یہ ابو ہیں, یہ اس طرح رکتے ہیں. اللہ نے جس چیز سے جھوٹ نہیں, فراڈ نہیں. تو بھائیو یہ 20 قربانیاں, ابھی 20 معاشرتی قربانیاں اور بھی سکھائی گئی جن کا تعلق ہمارے عمومی معاملات سے ہے, اور وہ اسی میں ہے کہ دیکھ یہ جانور تیرے سامنے نہیں بولا. تو بھائیو کیا ہم یہ قربانیاں دے پائے؟ وہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں, رش ہے بڑا, میرے سامنے بوڑھا بزرگ جا رہا ہے اور بچہ جا رہا ہے, لیکن مجھے بڑی ایمرجنسی ہے. کیا میں تھوڑی سی قربانی اپنے وقت کی دے کے اسے کہوں گا آپ پہلے؟ ہم سب جذباتی ہیں سڑکوں پہ, ویسے ہم قربانی دینے چلے ہیں. تو اپنی خواہشات کی قربانی مقصد ہے, ٹارگٹ ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی احکام اور نواہی ان کو پڑھ کے دیکھے, ہمیں بیلنس کیا ہے. مجھے اللہ سے بڑی امید ہے, میں نے کوئی واقعات یا دیگر چیزیں نہیں, ٹو دی پوائنٹ وہ چیزیں رکھی ہیں جو ہمیں کتاب و سنت سے نظر آتی ہیں. اور اس تقوی کو اختیار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے احکام بتائے ہیں اور جو رب نے چاہا ہے, ہم کوشش کریں تو بن سکتے ہیں, کوشش کریں تو بن سکتے ہیں. ان میں سے کوئی کام ایسا مشکل نہیں تھا کہ جس ٹارگٹ کو ہم اچیو نہیں کر سکیں, جس گول تک ہم پہنچ نہیں سکیں, اور جس ماٹو اور مقصد کو ہم اپنی نظروں کے سامنے رکھ کے باقی دن نہیں بتا سکیں. تو وعدہ کر لیں آج انشاءاللہ, میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, اللہ قربانی کی ہمت دی ہے تو انشاءاللہ ان چیزوں کو بھی ہم مد نظر رکھیں گے. تیری توحید کے لیے سب قربان کر دیں گے, لیکن تیری توحید کو کبھی قربان نہیں کریں گے. توحید تو یہ ہے, الہ حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.